اللهم عظم. اس کا ایک دوسرا پہلو ہے سود کا. سود حرام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے حرمت سود میں. لیکن ایک اہم موضوع جو میں نے چند دن پہلے بھی اشارہ کیا تھا ایک موضوع باس کے ضمن میں، کہ سود کی حرمت جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی عہد رسول اللہ میں، اس وقت لوگوں کی معیشت کا طریقہ کار کیا تھا، معاشی نظام کیا تھا، درآمد کہاں سے ہوتی تھی، خرچے کیا ہوتے تھے، اور یہ درآمد کس شکل میں تھی. اور وہ زمانہ زراعتی زمانہ تھا اور مویشیوں کا زمانہ تھا. یعنی لوگوں کے پاس جو اموال ہوتے تھے وہ یا غلات تھے کھانے کی چیزیں، یا پھر مویشی تھے. اور مویشیوں اور غلات کی خرید و فروخت سے باقی ضرورتیں، مثلا گھر بناتے تھے تو یا غلہ بیچ کر، باغ بیچ کر، گندم بیچ کر، یا پھر مویشی بیچ کر یہ اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ مویشی تیار ہوتا ہے، ایک جانور کا بچہ، گائے کا بچہ، بھیڑ کا بچہ بہت جلدی بھی بیچنے کی عمر کو پہنچے تو 1-2 سال اس کو وقفہ چاہیے ہوتا ہے. گائے بھینس کا ذرا زیادہ اس کو وقت چاہیے تاکہ درآمد کا ذریعہ بنے، ایک مال بنے، مالیت والی شے بنے. خوب اس دوران یہ لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے. زرعی معیشت کے اوپر استوار اقتصادی نظام. اور دوسرا سونا چاندی کے سکے جو لین دین میں اور رد و بدل میں استعمال ہوتے ہیں، کہ خود جو مال ہے حقیقتاً وہی سکہ بھی ہے. آج مال الگ ہو گیا ہے، سونا بینک میں جا بیٹھا ہے، سکہ الگ ہو گیا، کاغذ کا بن گیا ہے. خود سکے کی اپنی کوئی مالیت نہیں ہے. اس وقت سکے کی اپنی مالیت تھی. یعنی ایک دینار سونے کا ہوتا تھا، وہ دینار آپ پیسے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ دینار آپ خود ایک شے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ دینار کی قیمت دینار تھی. فرض کریں وہ اگر 100 گرام کا سکہ تھا تو 100 گرام کا سکہ جتنی 100 گرام سونے کی قیمت ہے اتنی ہی اس کی بھی قیمت ہے. اس کو سکے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، کہ یہ 100 گرام کا یہ سکہ دے کر اس کے بدلے میں گندم لے لیں یا ضرورت کی چیز، یا پھر آپ کو اس 100 درہم کو، اس 100 دینار کے سونے کو، 100 گرام کے سونے کو مال کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں، یہ مال ہے آپ کا. اب یہ چیز بدل گئی ہے. ایک تو معیشت کا نظام، اقتصادی نظام، درآمد کا زراعت اور مویشی پالنا نہیں ہے، بالکل بدل گیا ہے. اور دوسرا جو مالیت رکھنے والی چیزیں ہیں ان کی جگہ لے لی ہے نوٹوں نے اور سکوں نے، مجازی سکوں نے، جن کی اپنی کوئی مالیت نہیں ہے. آج آپ کے پاس 5000 کا نوٹ ہے، حکومت اعلان کر دے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ختم، کینسل کر دیا ہم نے، یہ 1 پیسے میں بھی کوئی نہیں خریدے گا آپ سے. یہ 5000 کا نوٹ جس طرح ہندوستان میں مودی نے کیا کہ وہاں کے جتنے بھاری نوٹ تھے، بڑے نوٹ تھے، ان سب کی مالیت اس نے ختم کر دی کہ یہ ملک کی کرنسی نہیں ہے. ابھی اسی دن وہ ڈھیر کچرا بن گیا، پھینک دیا لوگوں نے. یعنی یا بینک میں جمع کراؤ یا پھینک دو. لیکن 100 گرام کا دینار اگر ہو وہ تو نہیں پھینکتے، وہ تو اگر مالیت ختم بھی ہو گئی اس کی، یعنی سکہ رائج نہیں بھی رہا، تو 100 گرام سونے کی قیمت اس کی اپنی جگہ محفوظ ہے. پھر لوگ جو لین دین کرتے تھے، مثلا غلہ خریدتے تھے، غلہ واپس کرتے تھے، یا درہم کے بدلے غلہ خریدتے تھے، غلے کے بدلے غلہ خریدتے تھے، مویشی کے بدلے مویشی خریدتے تھے. یہ کاروبار کی صورت تھی اور اس میں سود کا عنصر تھا. سود کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز کسی کو دیتے ہیں، جتنی مقدار میں دیتے ہیں اس سے زیادہ مقدار اس سے طلب کرتے ہیں، اور یہ سود شمار ہوتا ہے. لیکن آج کے زمانے میں آپ جو مالیت والی چیز ہے وہ نہیں لیتے، اس سے نوٹ لیتے ہیں. نوٹ کی ایک فرضی قیمت ہے جو مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے. جیسے ابھی پاکستانی روپیہ ہے، پچھلے سال 1 روپے سے آپ کیا خریدتے تھے، اس سال کیا خرید سکتے ہیں. مثلا سال گزشتہ 10,000 روپے سے آپ کیا کیا چیزیں لے سکتے تھے، اس سال وہی چیزیں 20,000 روپے میں آپ لے سکتے ہیں.
بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوٹ اپنی قیمت کھو بیٹھا ہے. آپ نے پچھلے سال جب 10,000 سے آپ فرض کر لیں کہ ایک بکرا خرید سکتے تھے 10,000، کسی بندے نے آپ سے 10,000 لیا اور اس سے اس نے بکرا لیا. اب اس سال وہ آپ کو یہ پیسے واپس کر لے کہ یہ لو اپنے 10,000. آپ یہ 10,000 لے کے بکرا خریدنے، وہی بکرا خریدنے جاتے ہیں، وہ بکرا اب 20,000 کا ہو گیا ہے، لیکن آپ کو 10,000 ہی وہ دے گا. اگر آپ 10,000 سے زیادہ مانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ سود ہے آپ کا. کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے، اپنی قیمت کھو چکی ہے کرنسی، لیکن جو کرنسی آپ نے دی تھی وہی آپ واپس لے رہے ہیں. تو یہ تو بیچارے کو ضرر دے رہے ہیں، اب نقصان دے رہے ہیں، اس کا پیسہ واپس نہیں کر رہے. آپ نے 10,000 اس سے لیا تھا اور بکرا لیا تھا، بکرا ملتا تھا 10,000 کا. اب 10,000 اس کو دے رہے ہو، بکرا نہیں ملتا، 20,000 کا ہے، تو آپ 10,000 کا اس کو خسارہ دے رہے ہو. آپ اگر اس کی وہی قیمت، وہی مال لوٹانا چاہتے ہو تو 10,000 جو لیا تھا پچھلے سال، اب 20,000 لوٹاؤ تو وہ 10,000 سمجھا جائے گا. لیکن جو یہ 20,000 دے گا آپ مولانا آ جائیں گے یہ سود ہے. یہ چلے سود کا دروازہ تو آپ نے بند کر دیا، لیکن یہ خسارہ اس کو کدھر جائے، یہ کدھر جائے. دوسری طرف سے اسلام کا یہ بھی حکم ہے نا، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ضرر نہیں ہے، آپ کسی کو مالی ضرر نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس طرف یہ اجتہاد کی ضرورت ہے. اجتہاد کا دروازہ اس دن کے لیے کھلا ہوا تھا. مجتہد اس دن کی اس درد کی دوا ہے کہ جب شریعت مقدسہ کے نزول کے زمانے میں جو احکام بیان ہوئے تھے، وہ احکام ان کے موضوعات تھے. وہ موضوعات آج باقی ہیں یا موضوعات بدل گئے ہیں؟ اگر موضوعات بدل گئے ہیں تو احکام بھی وہ نہیں ہوں گے جو اس وقت تھے. احکام بھی بدل جائیں گے، چونکہ احکام موضوعات کے تابع ہوتے ہیں، اور موضوعات مختلف زمانوں میں اپنی حیثیت بدلتے رہتے ہیں. کوئی موضوع ایسا نہیں ہے اقتصادی موضوعات میں جو بالکل من و ان وہی ہو جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا. آج موضوع کی شکل کچھ اور بن چکی ہے، لیکن مجتہد حکم کو پکڑ کے ڈٹا ہوا ہے کہ موضوع سارا ختم ہو جائے، میں حکم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حکم تو موضوع کے تابع ہے، موضوع ختم ہو گیا، آپ حکم کو کس طرح پکڑے ہوئے ہو؟ تو پہلے اجتہاد اس موضوع کے اندر لازمی، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، مجتہدین کے حل کرنے کا ہے، نہ عوام کے حل کرنے کا اور نہ کورٹ کے عدالتوں کے حل کرنے کا ہے. عدالت میں جب یہ مسئلہ گیا تھا تو شرعی عدالت کے جو جج صاحب تھے انہیں چاہیے تھا یہ مسئلہ مجتہدین کو پلٹاتے اور مجتہدین کو یہ بتاتے کہ سود جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی پہلو میں موجود ہے کہ یہ لین دین شے کا شے سے نہیں ہوا بلکہ شے کا کرنسی سے ہوا. مثلا بینک میں کرنسی دیتے ہو، کرنسی لیتے ہو، اور بینک جو کچھ آپ کو دیتا ہے اور جو کچھ آپ بینک کو دیتے ہو، تو کرنسی کے جتنے حالات ہیں وہ سارے بھی ساتھ مد نظر رکھو، اور پھر یہ بتاؤ کہ نقصان اگر ہو رہا ہے تو کیسے پورا کریں، سود بن رہا ہے تو کیسے اس کو پھر حل کریں گے. یہ مجتہد واضح کرے گا. اب ہم نے 19 سال بعد یہ کیس تو جیت لیا ہے، لیکن موضوع سود کا واضح و روشن نہیں ہے. جس طرح پہلے آپ بغیر تحقیق کے سود کو جائز قرار دیا ہوا تھا، اب برفرض اگر منع بھی کر دیں تو یہ جو نقصان ہوگا یہ کون تلافی کرے گا، یہ کون جبران کرے گا؟ اسی کے لیے عالم کی ضرورت ہوتی ہے اور مجتہد کی ضرورت ہوتی ہے.